गज़ल नंबर 2 हकीम मंजूर साहब की है, क्लास 11th के लिए। और हमारा आज का जो शेर पढ़ना है वो है तीसरा शेर। कल हमने इस गज़ल के 2 शेर पढ़े, तो आज ये तीसरा शेर पढ़ना है। आप किताब पर नज़र रखिए 145 सफ़र नंबर पर। शेर है, यह बात अलग उसका न वो रूप। ये बात अलग उसका न वो रंग न वो रूप, माना के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। शायर हकीम मंजूर साहब फरमाते हैं कि ये दूसरी बात है कि वफा का रंग व रूप अब बदल गया इस दुनिया में, या खास कर हमारे इस कश्मीर में अब वफा का रंग रूप बदल गया। लेकिन वफा के माने नहीं बदले। वफा अब भी वही वफा है, मगर रंग रूप इसका बदल गया है। माने के एतबार से तो वफा अब भी वफा ही है, चनाचे वफा इस दुनिया में अभी मौजूद है, अगरचे इसकी कैफियत बदल गई है। माना के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है, यानी माने के एतबार से अगर वफा तो अब भी वफा है, चनाचे वफा इस दुनिया में अभी मौजूद है, अगरचे इसकी कैफियत बदल गई है। चौथा शेर है, खुशबू अगर खुशबू है तो आवारा सहरा, नगमा अगर नगमा है तो पाबंदे सदा है। सहरा रेगिस्तान को कहते हैं, रेतीले मैदान को कहते हैं जहाँ रेत ही रेत हो। फरमाते हैं कि अगर खुशबू मौजूद है भी तो चमन के बजाय रेतीला मैदान में आवारा है। इस तरह गीत आवाज का पाबंद है। सहरा में खुशबू का क्या काम और उस नगमे की क्या हकीकत जिस पर आवाज की पाबंदी है, यानी जो सुना नहीं जा सकता। शायर ने इस शेर में इस्तिआरों की मदद से नामवाफिक माहौल की तर्जमानी की है। पांचवा शेर, आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, खामोश हर एक लब है मगर हशर बपा है। फरमाते हैं कि कद के एतबार से मवाजना किया जाए तो सनोबर भी सफ़ेदा ही है। कद में नहीं महदूद सनोबर तो सफ़ेदा, सनोबर भी सफ़ेदे की तरह ही है। सनोबर तो नहायत खूबसूरत पेड़ है और इससे इसकी खूबसूरती के सबब महबूब से तशबीह दी जाती है। शायर फरमाते हैं कि अगर महज कद के एतबार से सनोबर को सनोबर कहा जाए तो फिर इससे सफ़ेदा क्यों न कहें, क्योंकि सफ़ेदे का पेड़ भी तो ऊंचा होता है, लेकिन वो छाऊं देने के काम भी नहीं आता। धूप तो हरारत बख्शती है, लेकिन अगर इसमें भी खौफ और डर हो तो किसी सज़ा से कम नहीं है। प्यारे बच्चों, ये थे इसके दूसरी गज़ल के लास्ट 3 शेर। तो अब इसकी ये मशक जो है, मशक में हम देखते हैं पहले होते हैं लफ्ज़ माने, ये आप खुद देखें इनका माना। तो इसके बाद है मशक में दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद सूरतों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहले देखना है इनकी ज़िद क्या है और फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है आफियत। आफियत, इसका ज़िद जो है, ज़िद आएगा इसका अज़ियत। आफियत अज़ियत। अब इस्तेमाल इस तरह करेंगे हम, यानी हम कहेंगे बीमार के दिन अज़ियत में गुजर रहे हैं।
یعنی مشکلات میں گزر رہے ہیں. عافیت ہو گیا آرام، اذیت ہو گیا مشکلات، دکھ. دوسرا لفظ ہے گل. گل ہو گیا پھول اور اس کا ضد آئے گا خار یعنی کانٹا. استعمال اس کا کرنا ہے یعنی ہمیں ضد الفاظ کا استعمال کرنا ہے. جس طرح ہم نے پہلے لفظ میں اذیت کا استعمال کیا ہے، اسی طرح اس میں گل کا ضد آئے گا خار، تو خار کا استعمال ہم کریں گے. اس کا استعمال ہے سچائی کے راستے خار بھرے ہوتے ہیں. یعنی سچائی کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں خار ہی خار ہوتے ہیں، خاروں سے گزرنا پڑتا ہے. تیسرا ہے معصوم. معصوم کا ضد آئے گا شاطر. استعمال ہے اس کا شاطر لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے. معصوم یعنی بے گناہ، شاطر چالاک جو اپنے آپ کو کہیں گے اس کو ہم شاطر کہتے ہیں. یعنی شاطر لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے. دھوپ اس کا آئے گا ضد چھاؤں. منگ کے آنچل کی چھاؤں خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کا جملہ. وفا، پھر دوسرا وہ لفظ ہے وفا. وفا اس کا ضد آئے گا بے وفائی، اور استعمال اس کا ہم کریں گے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں بے وفائی لوگوں کی عادت بن گئی ہے. بے وفائی لوگوں کی عادت بن گئی ہے. جل، پھر دوسرا ورڈ ہے جل. اس کا ضد آئے گا بجھ. یعنی جلنا، کوئی چیز جلنا. بجھانا اس کا ضد آئے گا، یعنی ہم کہیں گے آگ بجھ گئی. اور اس کے بعد ہے سزا. سزا کا ضد آئے گا جزا. انسان اپنے کیے کی جزا پائے گا. اس کے بعد ہے آسودہ. آسودہ یعنی دولت مند، خوشحال. تو ضد آئے گا اس کا مفلس، جو غریب ہو، مفلس ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں علی محمد مفلس تو ہے مگر خوددار بہت ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھے یہ ضد صورتوں کی جملوں میں استعمال. اس کے بعد ہے درج ذیل شعر کی بحوالہ شاعر تشریح کیجیے. یہ ہم نے کیا ہے، اس غزلوں میں ہم نے پڑھا ہے، اس کی 2 غزلوں میں. پھر ہے ریاست جموں کشمیر میں اردو شاعری کے ارتقاء پر نوٹ لکھیے. تو یہ بھی انشاءاللہ لکھیں گے. حکیم منظور کی حیات یہ ہم نے لکھا ہے. پھر ہے یہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ، ہم ردیف اور ہم وزن ہوتے ہیں. مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ. چونکہ غزل اسی شعر سے شروع ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اسے مطلع کہتے ہیں. اگر شاعر مطلع میں اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے صنعت تعالی کہتے ہیں. اگر مطلع کے بعد غزل میں دوسرا شعر بھی مطلع کی حیت میں کہا جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. یعنی یہ ہم نے سب غزل میں پڑھا ہے اس سے پہلے جب ہم نے غزل پر نوٹ لکھا ہے. مطلع کی مثال، یعنی سوکھے ہوئے پیڑوں پر ہواؤں نے لکھا ہے اس شہر کی مٹی میں خوشبو نہ وفا ہے. یعنی یہ دوسرے غزل کا پہلا شعر، یعنی اس نے لکھا ہے یہ مطلع. مقطع کی مثال، اور ہم یہ ولی دکنی کی غزل کا لاسٹ شعر ہے، یعنی جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے. اے ولی اب اس پری روح کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے. یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. حکیم منظور کے مطلع اور مقطع اشعار لکھیے. وہ ہم یہاں غزلوں میں دیکھتے ہیں
کہ اس غزل میں پہلا ہے چند ہنستے بولتے رنگی منظر بھیجنا، ہو سکے تو ایک نیا موسم زمین پر بھیجنا، یہ ہے مطلع اس پہلی غزل کا۔ اور لاسٹ ہے اس کا پڑ گئے منظور پھینکے رنگ جو آنکھوں میں تھے، اے خدا ہر رنگ اب پہلے سے بہتر بھیجنا، یہ مقطع شعر ہے۔ اسی طرح اس غزل میں بھی یہ مطلع شعر، سوکھے ہوئے پیڑوں پہ ہواؤں نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو ہے نہ وفا ہے۔ تو اسی طرح لاسٹ شعر ہے اس کا، مگر اس میں اس نے اپنا نام نہیں، اپنا یہ تخلص نہیں لایا ہے۔ آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار، خاموش ہر ایک لب ہے مگر حشر بپا ہے۔ تو یہ تھے حکیم منظور صاحب کے مطلع اور مقطع اشعار۔ پھر ہے چھٹا، حکیم منظور کے دونوں غزلوں میں استعمال کیے گئے قافیوں کی فہرست ترتیب دیجیے۔ قافیہ بھی ہم پھر یہ چھٹا سوال اور تیسرا سوال ہم انشاءاللہ کریں گے آئندہ، اور اس کے ساتھ ہی غزلیات کا یہ پورشن ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہے مثنوی وغیرہ وغیرہ ہے آگے، وہ آگے کریں گے ہم۔ آج کا اتنا ہی، شکریہ۔